على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کی روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بعض لوگ غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں اور غیر اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی تعلیمات سے محبت کرتا ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہے، روزے سے محبت کرتا ہے، تراویح سے محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان کو بندگی بجا لاتے ہوئے تکلیف اٹھانے میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے جسے لذت بندگی کہا جاتا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں دنیا میں پائے جانے والے بہت ساری لذتیں ہیں۔ یہ لذتیں تین طرح کی ہیں۔ لذت کے معنی مزہ۔ لذتیں تین طرح کی ہیں، ایک ہے جسمانی لذت، دوسرا نفسانی لذت، تیسرا روحانی لذت۔ جسمانی لذت کیا ہے؟ کھانا، پینا، سنورنا اور اپنی نفس جنسی خواہشات کو پوری کرنا، یہ جسمانی مزہ ہے، جسمانی لذت ہے۔ اور نفسانی لذت کیا ہے؟ نفسانی لذت یہ ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے تو خوش ہونا، کسی اچھے سینری، اچھے منظر کو دیکھ کر دل خوش ہونا، یا کوئی اچھی چیز یا کسی اچھے چہرے کو دیکھ کر لطف لینا، یہ ہے نفسانی لذت۔ اور تیسری لذت ہے روحانی لذت۔ اس کا تعلق انسان کے دل، دماغ اور روح سے ہے۔ اللہ کی تعریف سن کر خوش ہونا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزہ لینا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مزہ لینا، عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تو ایمان کا مزہ اسے کہتے ہیں۔ پہلی دو لذتوں کا تعلق یہ دنیا سے ہے، اور تیسری لذت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے، دونوں سے ہے۔ اور حقیقی مزہ اور حقیقی مٹھاس اور حقیقی لذت یہی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی لذت ہے جو ایمان کی لذت ہے۔ اور اسی لذت کے سلسلے میں لذت بندگی جسے کہتے ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، لذت ایمان جسے ایمان کی حلاوت یا ایمان کی مٹھاس کہا جاتا ہے، یہ سب سے اہم لذت ہے۔ جس دل میں یہ لذت جگہ بنا لیتی ہے وہ مومن ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روم کے لوگوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ نصرانی بن جاؤ، یعنی کرسچن بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی کر لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ پیتل کی بڑی ہانڈی تھی، اس میں تیل گرم کیا،
تیل جب کھولنے لگا ایک مسلمان کو لائے اور کہا کہ عیسائی بن جاؤ، اس نے انکار کیا، تو اس مسلمان کو پیتل کی بڑی ہانڈی میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ پھر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم عیسائی نہیں بنو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں بنوں گا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کو اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ موت کی ڈر سے رو رہے ہیں یا ترک دنیا پر رو رہے ہیں؟ دنیا چھوٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ترک دنیا پر نہیں رو رہا ہوں، میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میری ایک جان ہے، کاش میری خواہش ہے میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں میری ہوتی تو میں ایک ایک جان کو ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اس تیل میں ڈال دیتا۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت، اس کو کہتے ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک پیاسا آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو ایسے پیاسے کو ٹھنڈا پانی جتنا پسند ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان والوں کو ایمان پسند ہوتا ہے۔ وہ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کو قربان کریں گے، لیکن دنیا کے لیے ایمان کو قربان نہیں کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ محترم حضرات، ایمان کی طرح عمل صالح سے بھی ایک مومن کو محبت ہوتی ہے اور عبادات کو بجا لانے میں بھی اس کو ایک مزہ ملتا ہے۔ اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا دل کا سکون نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ مسلمان ہو گئے تو دشمنوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو، دین محمدی کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تم کو سولی پہ لٹکا دیں گے۔ انہوں نے کہا گوارا ہے، مگر دم کا چھوڑنا گوارا ہے، ایمان کا چھوڑنا گوارا نہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا ان کو سولی پر چڑھانے کا۔ اور سولی پر چڑھانے سے پہلے دنیا کا قانون ہے ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آخری خواہش پوچھی گئی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دنیا والے ہوتے تو آخری خواہش کہتے کہ میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن حضرت خبیب نے کہا میری آخری خواہش ہے 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے، کیا مزہ ہے نماز میں۔ جلدی جلدی تختہ دار سے اترے، وضو بنایا، 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر جا کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا لوگوں میری تو خواہش تھی زندگی کی یہ آخری نماز دراز سے دراز ہو جائے، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، لمبا قیام ہو، آخری نماز طویل نماز پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس ڈر سے نماز کو مختصر کر دیا کہ تم کہیں یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ خبیب نے موت کی ڈر سے نماز لمبی کر دی، اس لیے میں نے نماز کو شارٹ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ تاریخی عربی اشعار کہے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، لوگوں مجھے کوئی پرواہ نہیں
تم مجھے قتل کر رہے ہو، سولی پر دے رہے ہو، آنکھ میں جھونک رہے ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری جان جو جا رہی ہے فی ذات الہی، یہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے جان نہیں دے رہا ہوں میں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شَلْبٍ مُمَزَّعِ، اللہ تعالیٰ چاہے میرے بدن کے ایک ایک ٹکڑے میں برکت دے سکتا ہے۔ محترم حضرات، عبادت میں ایک مزہ ہے، لذت بندگی اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اللہم ان کنت اعطیت احدا الصلاۃ فی قبرہ فاعطنی الصلاۃ فی قبری، کہتے تھے اے اللہ اگر تو کسی کو اس کی قبر میں نماز کا موقع دے تو سب سے پہلے مجھے میری قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دے۔ مر کر بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے مومن، نماز میں وہ لذت ہے، نماز میں وہ مزہ ہے۔ اس لیے حضرات، عبادتوں کی لذت اگر پانا چاہتے ہو، عبادتوں میں لطف لینا چاہتے ہو، مزے لینا چاہتے ہو، پہلے گناہوں کو چھوڑو۔ گنہگاروں کو یہ مزے نہیں ملتے، گناہ کرنے والوں کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کما لا یجد الجسد لذت طعام عند سقمہ، جیسے ایک بیمار جسم کو، یہ بخار والے کو کھانے کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا، ویسے ہی گنہگار کے دل کو عبادت کا مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ بیمار کو کھانے کا مزہ معلوم نہیں ہوتا، ویسے ہی گنہگار کو عبادت کا مزہ نہیں آتا، عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں سانس لے رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ یہ بندگی کی لذت کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان یہ ایک واحد مہینہ ہے جس میں ہر مومن کو بندگی کا مزہ ملتا ہے، محسوس کرتا ہے ہر آدمی۔ دیکھیے آپ، 11 مہینے گناہ کرنے والا اور گناہ کر کے مزہ لینے والا آدمی رمضان میں وہ بھوکا رہ کے مزہ لیتا ہے، رمضان میں وہ پیاسا رہ کے پیاس کا مزہ لیتا ہے، رمضان میں وہ تراویح کی نماز میں پیر دکھتے ہیں اس تکلیف کا مزہ اٹھاتا ہے، قرآن پڑھنے کی لذت وہ محسوس کرتا ہے، روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کو کچل کے، خواہشات کو کنٹرول کر کے بندگی کا مزہ ایک مسلمان لیتا ہے۔ مسجدوں میں آتا ہے، بار بار آتا ہے اور مسجدوں کا مزہ حاصل کرتا ہے۔ اور تو اور دیکھیے، انسان کو خاص کر افطار کے وقت میں زیادہ بھوک لگتی ہے، صبح سے بھوکا ماندہ انسان، تھکا ماندہ انسان، افطار کے وقت کتنی بھوک لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیے اس مومن کو افطار کے وقت اس تکلیف میں بھی مسکراتے ہوئے رہتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ یہی ہے لذت بندگی۔ اور تو اور بہت سارے غیر مسلموں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، اس ماہ مبارک میں غیر مسلم حضرات بھی روزہ رہ کے بھوک پیاس کا مزہ لیتے ہیں۔ جی، اور تو اور مسلمانوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے پینے میں مزہ آتا ہے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں وہ بھوکے رہ کے مزہ لیتے ہیں، پیاسے رہ کے تڑپ کے وہ بندگی کا مزہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں لذت بندگی۔ تو لہٰذا لذت بندگی اس انسان کو ملتی ہے جو انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے اور نیکیوں سے قریب ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرتے ہوئے عبادت کا مزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔